نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 19. اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایات دے دی تھی، یعنی صرف اس درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ. ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کی. اس سے ثابت ہوا کہ شیطان ہی انسان سے جلد بازی، ناشکری اور نافرمانی کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہم تب ہوں گے جب اس کی جانب خود کو کریں گے، اللہ کو جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. اس کی ایما پر اگر انسان گناہ کرتے ہیں تو سختی اور آزمائش کے خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بے حساب نعمتیں دے رکھی ہیں، اور روکا کس سے ہے؟ کہ ان کاموں سے جو کہ شیطانی کام ہیں، اور وہ اس منفی طاقت شیطان کی طرف سے انسان پر رونما ہوتے ہیں، پھر انسان وہ عمل کر گزرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بچنے کی ایک طرح سے تمام انسانیت کو تاکید کی ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. عزیز ساتھیو، شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم اور حوا کو اس لباس جنت سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا. شرمگاہ کو سوء اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے. آیت مبارکہ کو سمجھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کے خلاف کر کے بھی اپنے مذموم مقاصد حاصل کر جاتا ہے. جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم اور حوا کو حاصل تھیں، اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں جنت میں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. عزیز ساتھیو، آج بھی برے لوگ اچھے اور نیک لوگوں کو جب دھوکہ دینے لگتے ہیں تو وہ اپنی بڑی خوبصورت شکل ظاہر کرتے ہیں کہ میں ہی تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. بہت سے لوگ ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے ہیں، شریف لوگوں سے دھوکہ باز لوگ مال لوٹ لیتے ہیں اور بہت سے معاملات ایسے کر جاتے ہیں جس سے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور اگر سمجھا جائے تو یہ شیطان کا ایک وہی وار ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے اوپر کیا تھا. اس نے اپنی خیر خواہی ان پر ظاہر کی کہ میں ہی تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے حق میں اچھا نہیں جانتا ہے. پچھلی آیت میں واضح ہوا ہے یہ کہ اس نے اللہ کے بارے میں گمان پیدا کر کے اور اپنی خوبصورت شکل پیش کر کے ان کو دھوکہ دے دیا، اور باقاعدہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے قسم بھی کھا لی دونوں کے سامنے. اس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ہی
یہ ہے جو اسے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یہ دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے یا اس کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قسم کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جیسے کہ بتایا گیا ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا متاثر ہو گئے۔ اس لیے اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں آج بھی موجود ہیں۔